السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیمات کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں اس کا ہم کو علم نہیں ہوگا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے، یہی اس کے خاص سیکھنے کے دن ہیں۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر کے اندر آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہترین وقت تربیت کا اور تعلیم کا وہ ہے جب انسان بچپنے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسی موقع پر پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں۔ جس طریقے سے ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن لیں، وہ انگلش میڈیم کے اندر پڑھیں اور آئندہ وہ گورنمنٹ جاب یا دوسرا کوئی بھی بڑا کام کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایڈوکیٹ بنے۔ ہمیں جس طریقے سے اس بات کی فکر ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ایڈوکیٹ ہو، لیکن وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہو، اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو، اس کو روزوں کا طریقہ معلوم ہو، اس کو زکوٰۃ، حج اور عبادات کے تعلق سے معلوم ہو۔ آج تعلیم جو دینی تعلیم ہے، اس تعلق سے جو بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، جو بے توجہی برتی جا رہی ہے، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ آج اسکول جانے کے لیے ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کو ڈریس پہناتے ہیں، ان کا منہ دھلاتے ہیں، ان کو اچھے سے تیار کرنے کے بعد ہم اس کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن جب نمبر آتا ہے مدرسے میں جانے کا تو بچہ ایسے ہی کپڑوں کے اندر، نامناسب کپڑوں کے اندر، سر پر ٹوپی ہے نہیں ہے، کرتا اچھا ہے نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم مدرسے بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں صحیح طریقے پر دینداری نہیں آتی۔ وہ دینی تعلیم کو یہ سوچ کر حاصل ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مکتب کی اہمیت کتنی ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین ہو گئی۔ اب ان کی اہلیہ جب رات میں سوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر جہنم کے اندر ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ مسلسل 6 دن اس عورت نے یہی خواب دیکھا کہ اس کے شوہر کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب 6 دن مکمل ہو گئے تو اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس عورت کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس بچے کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ وہ اس بچے کو مکتب میں لے گئی اور مولانا سے یہ کہا کہ اس بچے کو آپ قرآن پڑھائیے، اس بچے کو آپ دین پڑھائیے، اس بچے کو آپ اسلام پڑھائیے، یہ بچہ اب روزانہ مکتب میں آیا کرے گا۔ مولانا نے اس بچے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا تا۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا تا۔ بس مولانا نے اتنا پڑھایا، وہ بچہ اپنے گھر آ گیا۔ رات میں اس بچے کی والدہ، وہی عورت جو اپنے شوہر کو خواب میں دیکھ رہی تھی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، وہ جب سوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر سے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ اب وہ خوشحالی میں ہے۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ابھی مسلسل 6 دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ پریشانی میں ہے، اور آج اچانک پورا ماحول بدل جاتا ہے، پوری ترتیب بدل جاتی ہے۔ آج یہ خوشحالی میں ہے، آج یہ جنت میں معلوم ہو رہا ہے،
اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ میرے شوہر، جب میں نے آپ کو پہلے دیکھا تو حالت کچھ اور تھی، اور آج میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو حالت کچھ اور ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بچے کو مکتب میں لے گئی۔ مکتب میں مولانا نے اس سے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، یہ فرمان جاری ہوا کہ جس شخص کا بچہ مکتب کے اندر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو کس طرح عذاب دے سکتا ہوں؟ ایک معصوم بچہ میری رحمت کو یاد کر رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چنانچہ مجھ سے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ یہ ہے مکتب کی تعلیم، یہ ہے دین کی تعلیم، کہ اس تعلیم کی وجہ سے، اور یہ میرا اور آپ کا واقعہ نہیں ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اس دینی تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا۔ یہاں پر کوئی حافظ بنانا نہیں ہے، یہاں پر کوئی عالم بنانا نہیں ہے، بلکہ صرف مکتب کی تعلیم ہے۔ مکتب کے اندر بچے کو بھیجا گیا کہ آپ مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آ گئی کہ ایک بچہ معصوم مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میری رحمت کو یاد کر رہا ہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اس لیے میری خاص طور سے ہمارے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا ضرور انتظام کریں اور معقول انتظام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، ہم قاری و قراء بنائیں، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں، ہم انہیں دینی ضروری معلومات دیں، وہ مکتب کے اندر جائیں، وہ قرآن کو صحیح معنی میں پڑھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بچے کی صحیح تربیت دو ہی جگہ ہوتی ہے، یا تو گھر پر یا مکتب میں، اور پہلی تربیت گاہ گھر ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں خوب محنت کریں تاکہ کل یہی بچے ہماری خدمت کرنے والے بنیں۔ خاص طور سے دینی تعلیم کے اوپر میری یہ گزارش ہے کہ ہم دینی تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اگر کچھ کوتاہیاں یا کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ ان کے بچے بھی دیندار تھے، وہ بھی ہم کو اصالِ ثواب کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر ہماری مغفرت فرمائے۔